اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے، اگر کوئی بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انجیکشن لگوا سکتے ہیں، جیسے کوئی پین کلر ہے یا کوئی وٹامن کا انجیکشن ہے، لیکن گلوکوز آئی وی لگانے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آئی ڈراپس ڈال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غسل کرنے میں اگر کان میں پانی چلا جاتا ہے تو پہلی بات تو کوشش کریں جب غسل کرتا ہے انسان روزے کی حالت میں تو کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے حلق کے نیچے سے پانی چلا جائے، چاہے وہ ناک میں اتنی زور سے نہ پانی ڈالے، نہ حلق میں اتنی زور سے پانی ڈالے کہ پانی سے گلے سے نیچے پانی اترنے کا خطرہ ہو۔ اور اگلا سوال یہ ہے سحری نہیں کی روزہ رکھ سکتے نہیں ہیں؟ اکثر لوگ یہ نوجوان خاص طور سے سوال کرتے ہیں کہ ہم سحری نہیں کرتے لیکن ہم روزہ رکھ لیں۔ تو دیکھیے سحری کرنا ان فی السحور برکۃ، کہ سحر کی جو کھانا ہوتا ہے نا، سحری میں چاہے آپ کچھ نہ کھائیں، صرف آپ مثال ایک انڈا کھا لیں یا آپ نے دودھ کا کوئی آئٹم کھا لیا، کچھ بھی کھا لیا، کہیں کھجور کھا لیا آپ نے، تو اس سحری کے وقت میں اللہ کی طرف سے خاص برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ تو وہ کھانا کھائیں گے تو پھر آپ کو نیکی کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ مت سوچئے کہ میں نے رات کو پیل کے کھا لیا اور سحری میں نے نہیں کری تو کوئی بات، روزہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن سحری کرنے سے کیا ہوگا، آپ کو ایک الگ برکت ملے گی۔ اسی طرح مسواک اور ٹوتھ پیسٹ، مسواک کرنا روزے کی حالت میں مسنون ہے اور خوب کرنی چاہیے، کہ مسواک سے السواک مطہرۃ الفم، حدیث میں آتا ہے کہ جو مسواک ہوتی ہے وہ منہ کی خوشبو بڑھاتی ہے اور رب کو راضی کرتی ہے، اور جو شخص کثرت سے مسواک کرتا ہے تو اس کے موت کے وقت پہ اس کی زبان سے کلمہ شہادت جاری ہونے کے اندازے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور ٹوتھ پیسٹ آپ کر رہے ہیں اگر روزے کی حالت میں تو اس کی یہ بات خیال رکھیں، اگر کچھ کے ذرات الگ چلے گئے تو روزہ فوت ہو جاتا ہے، اسی لیے علماء اسے مکروہ لکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بیوی ایسی ہے جس کا شوہر اسے بڑا پریشان کرتا ہے، کھانے میں نمک کم ہو جاتا ہے تو کیا کرے؟ تو بھئی اگر بہت ہی مجبوری ہے اور شوہر ظالم ہے تو کھانا ٹیسٹ ایسے کرے کہ یہاں پہ رکھے اور پھر ٹیسٹ کر کے ہٹا دے، لیکن اندر نہیں جانا چاہیے، اگر اندر چلا گیا تو گناہ ہو جائے گا۔ ایک بہت زبردست مسئلہ جو کرتا رہتا ہے کہ تراویح 20 رکعتیں 10 رکعتیں 8 رکعتیں، تو بھائی تراویح آپ 20 رکعت ہی پڑھ لیں، اگر کسی نے 10 رکعت پڑھی ہے تو الگ الگ قول علماء کے ملتے ہیں، لیکن آپ فی الحال 20 رکعت ہی پڑھیں، زیادہ اچھی بات ہے۔ بھائی نفل کا مہینہ ہے، ایک نفل کتنے کے برابر ہے؟ فرض کے برابر ہے، تو اگر آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے 10 نفل پڑھے تو کتنے ہو گئے؟ آپ کو 10 فرض کا ثواب ملا، 20 نفل پڑھے تو 20 فرض کا ثواب ملا، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی نیت کب تک کی جا سکتی ہے؟ روزے کی نیت آپ نصف النہار سے پہلے یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ آج کے وقت میں 11:30 12 سے پہلے کر سکتے ہیں، لیکن بشرط یہ ہے کہ فجر کے بعد کسی نے کچھ کھایا پیا نہ ہو، لیکن جو نیت ہے وہ نیت پہلے ہی سے ہو جانی چاہیے، رات ہی میں ہو جانی چاہیے۔ مسافر ہے، کیا مسافر سفر میں روزہ رکھے؟ تو مسافر کے لیے سفر میں روزہ رکھنا ضروری ہے نہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس طرح کا وہ سفر کر رہا ہے، اگر اس میں مشقت بہت ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کو سفر میں رخصت کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی رکھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر الٹی خود سے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، انگلی ڈال کے الٹی کری تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں سحری کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا؟ جی ہو جائے گا۔ انہیلر جو استھما والے پیشنٹ یوز کرتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں، روزہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ فرماتے ہیں کہ افطار میں دیر سے کھانا چاہیے، نہیں، افطار جیسے ہی وقت ہو تو فوراً افطار کر لینا چاہیے۔ البتہ سحری کے بارے میں حکم ہے کہ سحری جتنی وقت تاخیر کر کے کھاؤ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر رات کو کھانا کھایا 12 بجے اور نیت کر لی ہم سحری کر رہے ہیں، تو دیکھیے یہ سب وہ باتیں ہیں کہ گنجائش نکالنے کی باتیں۔ اصلی وقت سحری کا یہی ہے کہ بالکل وقت ختم ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک آپ فارغ ہو جائیں، یہ اصلی سحری کی برکات مل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔